کہتے ہم 3 بھائی ہیں، ہم نے قربانی کے لیے ایک بڑا جانور لیا، تینوں نے 2 حصے رکھے، ایک حصہ جو بچ گیا 3 بھائیوں نے مشترکہ پیسے ڈال کے والد کو ثواب بھیجا، ٹھیک ہے۔ ہم مکہ میں 4 تاریخ کو آئے ہیں، ابھی تک یہاں ہیں، طائف بھی گئے تھے، میرا بھائی طائف بھی جائیں گے تو قصر پڑیں گے، اگر آپ کے 15 دن بنتے ہیں پھر تو آپ مسافر نہیں ہیں، لیکن 15 دن سے کم ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ ہمیں جس ٹور میں آئے ہیں، گروپ لیڈر جو ہمیں کھانا دیتا ہے وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں، گروپ لیڈر کے دینے سے تو حلال نہیں ہو جائے گا، یہ پتہ کرو گوشت باہر کا ہے یا مقامی ہے، اگر باہر کا ہے تو نہ کھائیں۔ اگر بچیوں کی پیدائش پر باپ کو دکھ ہوتا ہے تو یہ کافروں کی علامت ہے کہ ان کو جب خبر لگتی تھی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، ورنہ مومن کو تو بچی کی پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے، چونکہ سب سے میرے مدنی کی ساری نسل چلی ہی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہے۔ میں نے 2 سال ہو گئے اللہ سے ڈرتے ہوئے ملاوٹ والے کاروبار سے توبہ کی ہے، لیکن دل میں وسوسہ رہتا ہے، وسوسے کا کوئی علاج نہیں ہے، لا حول پڑھو، بس توبہ کر لی، الحمدللہ اللہ نے معاف کر دیا۔ پہلی کمائی جو ہے میری انویسٹ میں شامل ہے، بہرحال اگر وہ کسی کا حق ہے تو ادا کر دو، ورنہ توبہ کرو اور خیرات کر دو۔ چوتھے دن کی کنکری مسجد خیف کی اذان شروع ہوئی، چھوٹے سے کنکری ماری، 12 چوتھے دن یعنی 13 تاریخ کی کنکریاں تو زوال سے پہلے بھی جائز ہیں۔ دوسری شادی جو میں نے کی ہے تو بیوی سے اس کے پہلے سے 3 بچے تھے، میں بڑے پیار سے پالا، بچے بھی فرما بردار ہیں، اپنی خوشی سے ان کو وراثت سے حصہ دے دوں، آپ کے وارث وہ نہیں ہیں، آپ نے ان کو پالا ہے، آپ کے وارث وہ ہیں جو نسبی اولاد ہے، آپ اپنی محبت سے زندگی میں ان کو کوئی عطیہ کر دیں، کوئی ہدیہ کر دیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ وارث نہیں ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت کیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے طواف کر لیا، بالکل دم پڑ گئی، اس نے بغیر وضو کے کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر اسی نیت سے طواف کو دہرا دو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ کہتے تھے کہ یہاں عورتیں نمازیں جنازہ پڑھتی ہیں تو کیوں نہ پڑھیں، عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں، پھر ہم بھی نہ پڑھیں نا، چونکہ وہ ہمارا نہ پڑھے۔ یہ کیا مسئلہ لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ وہ مسئلہ ہے کہ عورت کو جنازے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، لیکن موجود ہے تو پڑھے گی۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا وارض المسلمین۔ میری بیوی کو ایسی بیماری ہے، نہ بات کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پڑھی رہتی ہے، بہرحال ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ جو ہے سارے گھر والے بیٹھ کے تلاوت کریں، پانی پہ دم کریں، وہی پانی اس کے اوپر ڈالیں، وہی پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا وضو کمزور ہے، ہر نماز کے لیے جو آپ مثلا عصر کو وضو کریں گے، اب مغرب تک کافی ہے، چاہے وضو نہ بھی رہے وہی وضو ہے، طواف بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بلا وجہ شک نہ کرو۔ مجھ سے ایک آدمی نے 2 لاکھ لیے تھے قرضہ 1992 میں، لیکن وہ واپس نہیں کرتا، اگر ڈوب گئے تو بات ختم ہو گئی، ورنہ مل گئے جب تو زکوٰۃ تمہیں دینی ہے، جتنے سالوں کے بعد ملے سب کی زکوٰۃ دو گے۔ میرے بیٹے کو اللہ جن کی اولاد نہیں سب کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ بواسیر کا آپریشن ہوا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے،
بہرحال یہ ہے کہ انڈر ویئر تو آپ طواف زیارت میں بھی پہن سکتے تھے، احرام کھل گیا، لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کوئی پیمپر وغیرہ باندھ لیں تاکہ حرم میں کوئی ایسی چیز نہ گرے، تو طواف انشاءاللہ ہو گیا۔ مجبور ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز۔ میں نے عمرہ مکمل کر لیا، حمام نے سر حل کرنے خوشبو والا شیمپو استعمال کیا، صدقہ کریں، دم تو نہیں ہے صدقہ کر دیں۔ والدین کے لیے جو طواف کرتا ہوں جب نیت کریں تو یہی ہوگا، یا اللہ اس طواف کا ثواب میرے والد کو عطا فرما یا والدہ کو عطا فرما۔ سود اور قرض سے جان نہیں چھوٹ رہی، استغفار زیادہ کریں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پکا پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ میں کبھی سود نہیں کھاؤں گا۔ اگر طائف گئے تھے عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، آپ دوبارہ طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں، چونکہ طائف میقات ہے۔ انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں بھی جائز ہے، بائیں میں بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ دائیں میں ہو۔ ہم ذمہ دارہ کرتے ہیں، ہمیں منافع پر کھاد وغیرہ لینی پڑتی ہے، وہ جائز ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، پیسے ہوتے نہیں ذمہ دار کے بعد، اگلے منمانی کرتے ہیں۔ طائف گئے کو جدے واپس ہوئی میں، اگر طائف سے جدے چلے گئے، جدے سے مکے آئے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ خیمے نیومی نامے تھے، ہم نے جمعہ کے وقت 4 فرض ظہر کے جماعت کے ادا کی، بالکل ٹھیک ہے، جو خیمے میں تو جمعہ ہوتا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے مسجد نمرہ کے باہر درختوں کے نیچے امام کے پیچھے ظہر و عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ محمد مجتبیٰ نام رکھ سکتے ہیں، یا محمد رکھو یا صرف مجتبیٰ رکھ لو، بس، دو کٹھے کیوں ملاتے ہو؟ عصر کی نماز کے بعد حتیم میں جانے کا موقع مل گیا، نفل کا وقت نہیں تھا، میں نے فجر کے جو فرض جو پہلی زندگی میں نہیں، بہرحال اس وقت نماز قضا بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، جب عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ احرام کے حالت میں ہاتھ میں خوشبو لگ گئی، کوئی صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی پر یہودی ہونے کی تہمت لگاتے تو ان سے پوچھے، مجھے کیا پتا، ان سے معلومات کریں نا کہ جی آپ کہتے ہیں تو کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، اتنا بڑا عالم آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا۔ اگر وہ کسی غلط فہمی میں ہے تو آپ ان کی غلط فہمی دور کریں۔ میں نے عمرہ کیا، حل کرایا، 10 دن کے بعد عمرہ کیا، پھر مشین پھروائی، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے لیے استغفار پڑھیں، رشتے نہیں ہوتے تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں، لڑکی بھی پڑھیں، والدین بھی پڑھیں۔ میری بیٹی کا پتہ نہیں کہ حدیبہ ہے، میں نے سنا نہیں، حدیبہ تو کوئی نام نہیں ہوتا، یا تو لکھا آپ نے غلط ہے، مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر کی کسی بیٹی کا نام حدیبہ نہیں تھا، ایک بی بی عائشہ تھی، ایک بی بی اسما تھی۔ بہرحال نماز پڑھنے کے فوراً بعد کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کی نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، بالکل گناہ ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے، نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں۔ ملنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ 1 گھنٹہ تقریر سنتے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ہاتھ ملانے سے کیا آپ کو کوئی پر لگ جائیں گے؟ میں کوئی بزرگ ہوں؟ میں تو ایک ادنا طالب العلم گناہگار آدمی ہوں، آپ کی وجہ سے شاید میں بخشا جاؤں۔ آپ حضرات آتے ہیں، سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے، میرے لیے دعائیں